نیو یارک ٹائمز اسکوائر کے پارکنگ ایریا میں یکم مئی کی شام اچانک ایک گاڑی میں مشتبہ طور پر دھواں نکلنے کے بعد علاقے کو آمد و رفت اور ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کے عملے کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی۔ ٹائمز اسکوائر کو تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے سرچ آپریشن کے بعد کھول دیا گیا، جس کے بعد پتہ چلا کہ وہاں دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کے ذریعے ٹائمز اسکوائر پر دھماکے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم بم نہ پھٹ سکا اور حملہ ناکام ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج میں ایک شخص کو گاڑی پارک کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا گیا ہے، تاہم فوری طور پر کسی دہشت گرد تنظیم یا شخص کے حملے میں ملوث ہونے سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ Although we have not yet determined whether the Times Square car bomb is linked to any specific terrorist organization, we're working very closely with the FBI through the Joint Terrorist Task Force on this case. Our investigators have developed leads that may assist us in identifying the individual responsible for the attempted car bombing. اس بیان کے بعد نیو یارک ایئرپورٹ سے حملے میں مبینہ طور پر ملوث شخص کی گرفتاری سامنے آئی۔ یہ شخص پاکستانی نژاد فیصل شہزاد تھا۔ فیصل شہزاد نے انکشاف کیا کہ اس نے پاکستانی قبائلی علاقوں میں تربیت حاصل کی اور حملے کی کوشش اس کا انفرادی عمل تھا اور اس کا کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں۔ فیصل شہزاد کی گرفتاری کے بعد پاکستان میں بھی اس کیس سے متعلق تفتیش شروع ہو گئی۔ We'll work more on it. We have to see was it an individual act, and if it was some kind of a collective kind of act, then of course whichever team is there, a whole gang needs to be unearthed, and at least we are grateful to Almighty Allah that that did not explode. نیو یارک کی عدالت میں فیصل شہزاد پر دہشت گردی سمیت مختلف نوعیت کے 10 الزامات عائد کیے گئے، جنہیں اس نے تسلیم کر لیا۔ اس نے مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کو بتایا کہ حملوں کی منصوبہ بندی اس نے عراق، افغانستان اور صومالیہ میں امریکی قبضے کے خلاف رد عمل میں کی، اور جب تک امریکہ مسلمانوں پر ظلم ڈھاتا رہے گا اس کے خلاف حملے ہوتے رہیں گے۔ سید محمد مدثر، AY نیوز۔